تقریباً 100 کے قریب جو سینٹرز تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں، جن کی انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کی اکاؤنٹس میں پیمنٹ آ جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوکس کیا جاتا تھا ایکسرسائزز کو، بچے رٹا لگا لیتے تھے یا پاکٹ یا گائیڈ سے پڑھ لیتے تھے۔ اس میں 1% کا چانس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آؤٹ آف دا وے کسی کو پوزیشن مل جائے، تو وہ بالکل 100% میرٹ پہ ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر احسان اللہ، چیئرمین BISC ڈی خان۔ یہ الزام غلط ہے کہ کوئی پیسے وغیرہ لے کے لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ ایک پروسیجر ہے اس کے تحت لگائے جاتے ہیں، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر حال ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہم 40 پہ ایک بندہ لگاتے ہیں، اور اگر رومز ہوتے ہیں تو اس پر پھر تعداد جو ہے وہ 20 پر بھی ہوتی ہے، 25 پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ روم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق تو یہ جو تعداد ہے یہ ویری کرتی رہتی ہے فرام ایک حال تو دوسرے حال نا، تو اس لیے بعض اوقات کہیں زیادہ لگ جاتے ہیں، کہیں کم لگ جاتے ہیں، تو ہم ریکوائرڈ جتنے ہوتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق ہی لگاتے ہیں۔ کمپیوٹر ڈرا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ زوننگ کرتے ہیں، مختلف ڈی خان کو مختلف زون میں تقسیم کر کے ان کی آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں، ٹانک، کلاچی، درازندہ وغیرہ ان کی آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے، تو اس طرح ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ یعنی کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے جس میں ہمارا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریپیٹر کا ایشو ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میل ہیں ان کو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ریپیٹ نہ کرائیں، لیکن چونکہ فیمیل کی ہمارے پاس بہت شارٹیج ہوتی ہے اور ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہوتی، تو اس لیے فیمیل ٹیچر جو ہیں وہ بعض اوقات ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے تقریباً 100 کے قریب جو سینٹرز تھے وہ کلیئر ہو چکے ہیں، جن کی انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کی اکاؤنٹس میں پیمنٹ آ جائے گی۔ باقی کام شروع ہے، اور انشاءاللہ ودن ویک ہمارا کوشش یہی ہے کہ اسی ہفتے ہمارے تمام ٹیچرز کو ان کی ریمونریشن مل جائے۔ پچھلے سال سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے، پچھلے سال 9th میں ہم نے 50% SLO بیس ایگزام لیا تھا۔ اب اس مرتبہ ہمارا 9th 10th اور فرسٹ ایئر اس میں ہمارا 100% SLO کا ایگزام ہوگا، اور اس کے لیے آلریڈی اویئرنیس ہم دے چکے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ورکشاپس کی ہیں، ابھی بھی ہم ورکشاپس کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری ویب سائٹ پہ ہم نے وہ پیپرز وغیرہ بھی SLO بیسڈ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو مختلف طریقوں سے ہم ان کو یعنی اویئرنیس دے رہے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اور آلریڈی اس میں تقریباً کوئی یوں سمجھ لیں کہ اب کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ SLO بیس سسٹم کے تحت ایگزام کرنا ہے۔ باقی SLO بیس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیز دیکھیں، کیریکولم جو ہمارا ہے 2006 کا، اسی کے مطابق ہم اپنا امتحان لیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فوکس کیا جاتا تھا ایکسرسائزز کو، اور پھر اس ایکسرسائزز میں یہ ہوتا تھا کہ بچے رٹا لگا لیتے تھے یا پاکٹ یا گائیڈ سے پڑھ لیتے تھے، تو اب گورنمنٹ کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ کانسیپٹ بیس پہ جائیں تاکہ بچوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، تو اس لحاظ سے اب جو پیپر ہیں وہ اس کے کنسیپچول بیس پہ آ رہے ہیں۔ مارکنگ کا باقاعدہ ہمارا پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم ہیڈ ایگزامینر جو بناتے ہیں وہ باقاعدہ یعنی وہ ٹیچر ہوتا ہے جو کہ ریگولر کلاسیں لے رہا ہے اسی سبجیکٹ کی، پھر اس کے انڈر جو سب ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی باقاعدہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جب تک کہ اس کا کنسرن پرنسپل ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہ دے کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ اس سبجیکٹ کا یعنی کورس پڑھا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی جو ٹائم ٹیبل کی کاپی ہوتی ہے کہ واقعی اس کا یہ پیریڈ ہے، تو تب تک ہم اس کو نہیں بٹھاتے۔ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی irrelevant بندہ بیٹھا ہو یا اس قسم کے، تو بالکل جو بھی بندہ بیٹھتا ہے وہ اس سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے تب جا کے ہم اس کو مارکنگ کے لیے الاؤ کرتے ہیں، ویسے نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سمپل مارکنگ ہوتی ہے، اس مارکنگ کے بعد پھر جو اس کے ٹاپ 20 ہوتے ہیں ہم اس کو علیحدہ نکال کے خود یہاں پر چیک کرتے ہیں، اس کا ری ایولیویشن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری پوری KP کے بورڈز کی ایک کراس ویلیڈیشن ہے کہ تمام پیپر ہم ڈی خان کے ٹاپ 20 کے تمام بورڈز اپنے اپنے پیپر لے آتے ہیں، اور ایک نیوٹرل ہر بورڈ سے ایک بندہ اٹھا کے ایک نیوٹرل گروپ بنایا جاتا ہے اس سبجیکٹ کا، جس کے اندر ان تمام پیپرز کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر وہ اس کو ری ایولیویٹ دوبارہ کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے ہم اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر چیک کرتے ہیں۔ تو یہ کئی مراحل سے گزرتا ہے پیپر، تو کوئی اس میں 1% کا چانس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آؤٹ آف دا وے کسی کو پوزیشن مل جائے، تو وہ بالکل 100% میرٹ پہ ہوتے ہیں۔ ہماری لاسٹ IBCC کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو کنونشنل سسٹم ہے پریکٹیکل کا، اس کو ختم کر دیا جائے۔
اب انشاءاللہ ہمارا جو 2024 سے ایگزام ہوگا اس کے اندر پریکٹیکل کا بھی باقاعدہ پیپر ہوگا، جو آدھے گھنٹے کا پیپر ہوگا، جو اس پیپر یعنی فار ایگزامپل فزکس کا پیپر ہے تو فزکس والے دن 3 گھنٹوں کے پیپر کے بعد آدھے گھنٹے کا پریکٹیکل کا پیپر ہوگا، جس پہ باقاعدہ ان کو پریکٹیکل کی ایک شیٹ دی جائے گی جس میں مختلف جو تجربات ہوتے ہیں اس کی بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، تو وہ پھر بچے جو ہیں وہ پیپر دے کے اس کے مطابق پھر ہم اس کی OMR مارکنگ کریں گے اور اس طرح ہم ان کو مارکس دیں گے، تو اس میں کافی اصلاحات ہم لا رہے ہیں۔